السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت النحو کا آج سبق نمبر جو شروع ہونے والا ہے وہ فصل نمبر 2 سے شروع ہوگا، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فصل نمبر 2، الکلمہ۔ ما قبل سبق کے اندر بتایا گیا تھا کہ اس کتاب کے اندر مجموعی طور پر ایک مقدمہ اور 3 تقسیمیں ہیں، ایک مقدمہ اور 3 قسمیں، اور مقدمہ کے اندر 3 فصلیں ہیں۔ پہلی والی فصل کے اندر علم نحو کی تعریف، غرض و غایت اور اس کا موضوع بیان کیا گیا تھا۔ آج اسی مقدمہ کے اندر یہ دوسری فصل ہے۔ اس دوسری فصل کے اندر کلمہ کے متعلق بحث ہے۔ کلمہ کی تعریف کیا ہے اور کلمہ کے اندر کتنی قسمیں ہیں اور ان قسموں کی تعریف کیا ہے اور ان تمام قسموں کی علامتیں کیا ہے، یہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل الکلمہ، یہ فصل ہے کلمہ کے متعلق۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ۔ کلمہ ایک ایسا لفظ ہے وضع، جس کو رکھا گیا ہے لمعنی مفرد، ایک معنی کے لیے۔ لفظ، کلمہ ایک لفظ ہے، کلمہ ایک ایسا لفظ ہے وضع لمعنی مفرد، جس کو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ وہی منحصرۃ فی ثلاثۃ اقسام، اور یہ کلمہ 3 قسموں پر منحصر ہے۔ وہی منحصرۃ، اور یہ کلمہ منحصر ہے فی ثلاثۃ اقسام، 3 قسموں پر۔ اسم، پہلے قسم اسم ہے، وہ فعل، اور دوسری قسم فعل ہے، وہ حرف، اور تیسری قسم حرف۔ لأنہما اما ان لا تدل على معنی فی نفسها وهو الحرف۔ بتایا جا رہا ہے کہ کلمہ جو منقسم ہے اور جو منحصر ہے صرف 3 ہی قسموں میں، یہ صرف 3 ہی قسموں میں کیوں؟ تو بتا رہے ہیں اس کی وجہ، لأنها، اس لیے کہ یہ کلمہ، لأنها، اس لیے کہ وہ یعنی کہ وہ کلمہ، اما اللہ تدل علی معنی فی نفسها، یا تو وہ کلمہ ایسا ہوگا کہ جو اپنا معنی خود نہ بتا سکے گا، یعنی اس کی صورتحال ہے کلمہ کی، وہ صورتحال بتا رہے ہیں کہ کلمہ یا تو ایسا ہوگا کہ وہ اپنا معنی خود نہ بتا سکے گا۔ تو اگر کلمہ کی یہ حالت ہو کہیں کہ وہ اپنا معنی خود نہ بتا سکے، وہو الحرف، تو اس کو حرف کہا جائے گا۔ او تدل علی معنی، یا تو معنی تو بتائے گا لیکن، او تدل علی معنی فی نفسها، یا تو اپنا معنی بتائے گا خود، ویقترن معناها بأحد الازمنۃ الثلاثہ، لیکن اس کے معنی کا تعلق 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ہو۔ یعنی ایک تو یہ ہے کلمہ کی صورتحال کہ اپنا معنی خود نہیں بتا سکے گا، تو وہ حرف ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اپنا معنی بتائے گا لیکن وَيَقْتَرِنُ مَعْنَاهَا، اس کا جو معنی ہے وہ تعلق رکھے گا، وہ اپنا معنی بتائے گا بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملے ہوئے ہی معنی بتائے گا۔ وَهُوَ الْفِعْلُ، تو اگر کوئی کلمہ ایسا ہے کہ جو اپنا معنی تو بتائے لیکن 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے مل کر ہی بتائے، وَهُوَ الْفِعْلُ، تو یاد رہے وہ فعل ہوگا۔ او تدل علی معنی فی نفسها، یا تو تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کلمہ اپنا معنی تو بتائے گا، ولم یقترن معناها بأحد الازمنۃ، اور لم یقترن معناها بأحد الازمنۃ، لیکن اپنا معنی تو بتائے گا لیکن 3 زمانوں میں سے کسی بھی زمانے کے ملے بغیر، یعنی اسے 3 زمانوں میں سے کسی بھی زمانے کے ساتھ ملنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ اپنا معنی خود بخود ظاہر کر دے گا۔ وہو الاسم، تو وہ اسم ہے۔ تو یہاں پر صرف 3 ہی صورتیں نکل سکتی ہیں کلمہ کے قسم ہونے کی، 4تھی صورت نکل ہی نہیں سکتی، لہذا کلمہ کی قسمیں 3 ہی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ آپ نے اب تک پڑھا ہوگا
لیکن وجہ حصر ہدایت النحو کے اندر ملاحظہ کیجئے، وجہ حصر کہتے ہیں کہ یہ 3 ہی کیوں ہیں، یا اگر کہیں پہ آپ کو کسی چیز کی 4 قسمیں مل جائیں یا 5 قسمیں مل جائیں تو 5 ہی کیوں ہیں، اس کیوں کا جواب وجہ حصر کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اور کلمہ کی جو قسمیں ہیں وہ 3 ہیں، یہ 3 ہی کیوں ہیں، تو اس کے لیے ایک وجہ حصر صاحب ہدایت النحو نے قائم کی ہے اور کہا ہے کہ کلمہ یا تو اپنا معنی نہیں بتائے گا خود بخود فی نفسیہا، یا تو کلمہ اپنا معنی نہیں بتائے گا خود بخود تو وہ حرف ہے، یا تو کلمہ اپنا معنی بتائے گا لیکن اس کے معنی کا تعلق ہوگا کسی زمانے سے، تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے، تو وہ فعل ہے۔ اور تیسری صورت یہ بتائی تھی کہ کلمہ اپنا معنی بتائے گا اور اپنا معنی بتانے کے لیے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے اسے ملنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ اپنا معنی خود بخود بتائے گا بنا کسی زمانے سے ملے ہوئے، تو وہ اسم ہے۔ تو اس طرح سے کلمہ کی 3 ہی قسمیں ہوں گی، اسم، فعل اور حرف۔ چوتھی صورت یہاں پر نظر ہی نہیں آ رہی، تو جب چوتھی صورت نظر ہی نہیں آ رہی تو چوتھی صورت میں چوتھی قسم بھی نہیں بن سکے گی۔ فحد الاسم، تو کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو اب اسم کیا چیز ہے، اس کی تعریف ہم پڑھیں گے۔ فحد الاسمی، تو اسم کی تعریف، انہو کلمۃ، اسم ایک ایسا کلمہ ہے، تدل علی معنی فی نفسہا، جو اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے، جو اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے، غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ، بنا تینوں زمانوں میں سے کسی بھی زمانے کے ساتھ ملے ہوئے، بنا تینوں زمانوں میں سے کسی بھی زمانے کے ساتھ ملے ہوئے اپنا معنی خود بتاتا ہے تو اسے اسم کہتے ہیں۔ اعنی، میری مراد ہے، صاحب ہدایت النحو کہتے ہیں تینوں زمانوں سے میری مراد الماضی والحال والاستقبال، یعنی ماضی، حال اور مستقبل، ان تینوں زمانوں میں سے کسی بھی زمانے کے ساتھ ملے بغیر اپنا معنی جو خود بخود بتا دے اور ان تینوں زمانوں میں سے کسی بھی زمانے کے ساتھ نہ ملے تو وہ اسم ہے۔ جیسے کہ رجل، کیا رجل معنی مرد، انسان، تو کیا اس میں کوئی زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ علم، نام، تو اس میں کوئی بھی زمانہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور رجل، ایک آدمی، تو یہ اپنا معنی خود بتا رہا ہے، اس میں کسی بھی زمانے کے ملنے کا بالکل بھی گمان نہیں ہے، تو لہذا یہ اسم ہے جو اپنا معنی خود بتا رہا ہے اور اپنا معنی بتانے کے لیے تینوں زمانوں میں سے کسی بھی زمانے سے مل کر نہیں آ رہا ہے۔ اسم کی جو علامتیں ہیں، کیونکہ کلمہ کی جو 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، ہم ان کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے، یہ حرف ہے یا یہ فعل ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کسی کی پہچان کرنے کے لیے اس کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے کہ اگر آپ میں سے کسی شخص سے میں یہ کہوں کہ آپ فلاں آدمی سے ملو، تو آپ کہیں گے میں تو اسے جانتا ہی نہیں۔ میں کہوں گا گھبرانے کی بات نہیں، اس کی ایسی ٹوپی ہوگی، یہ پاجامہ ہوگا، ایسا کرتا ہوگا، تو اس کی علامت ہے۔ علامت سے آپ جس طرح انسان کو پہچان جاتے ہیں ایسے ہی اسم کی کچھ علامتیں ہیں، اگر وہ علامتیں مل جائیں گی تو سمجھیں وہ اسم ہے، اور اگر وہ علامت نہیں ہے تو وہ اسم نہیں، کچھ اور ہوگا۔ علامتہ، تو اسم کو پہچاننے کی کچھ علامتیں چاہیے ہیں، تو یہاں پر صاحب ہدایت النحو تذکرہ کرتے ہیں اسم کی علامت کو لے کر، ان یصح الاخبار عنہ وبہ، کہ اس کے متعلق خبر دی جا سکے، یعنی ان یصح الاخبار عنہ، یعنی کہ جس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو، وبہ، اور جس کے ذریعے خبر دینا صحیح ہو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا مسند اور مسند علیہ ہونا ہو، یعنی اسم وہ ہوگا کہ جو مسند اور مسند علیہ بن سکے۔ جو مسند یا مسند علیہ ہوگا تو وہی اسم ہوگا، جیسے کہ زید قائم، تو زید یہاں پر اخبار عنہ پایا جا رہا ہے، زید قائم، زید کھڑا ہے، تو یہاں پر خبر دی جا رہی ہے زید کے بارے میں قائم کے ذریعے، تو جس کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے وہ بھی اسم ہے، اور جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ بھی اسم ہے۔ تو جس کے بارے میں خبر اخبار عنہ اور اخبار بہ،
ان یصح الاخبار عنہ، تو جس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو سکے وہ سمجھیں اسم ہی ہوگا، اور جس کے ذریعے خبر دینا صحیح ہو سکے تو جان لیں کہ وہ بھی اسم ہو سکتا ہے۔ والاضافت، اور جان لیں اسم کی علامتوں میں سے ایک علامت اضافت بھی ہے، جیسے کہ غلام زیدن، تو اضافت بھی اسم کی علامت ہے۔ مضاف ہوگا تو وہ بھی اسم ہوگا، اور مضاف الیہ وہ بھی اسم ہوگا۔ ودخول لام تعریف، اور لام معرفہ جس پر داخل ہو، یعنی الف لام جس پر داخل ہو وہ بھی اسم ہی ہوگا، تو الف لام کا داخل ہونا بھی اسم کا خاصہ ہے، اور مضاف ہونا بھی اسم کا خاصہ ہے، اور مضاف الیہ ہونا بھی اسم کا خاصہ ہے۔ جیسے کہ غلام مضاف ہے، یہ بھی اسم ہے، زیدن مضاف الیہ ہے، یہ بھی اسم ہے۔ تو مضاف اور مضاف الیہ یہ دونوں ہی ہونا اسم کی خصوصیات میں سے ہے۔ ودخول لام تعریف، اور لام معرفہ کا داخل ہونا، الف لام کا داخل ہونا بھی، لام تعریف کہنا کوئی ضروری نہیں، الف لام اگر کہہ دیں گے تو بھی کافی ہے، الف لام داخل ہونا بھی اسم کی علامت میں سے ہے۔ والجر، اور جر کا داخل ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ والتنوین، اور تنوین کا داخل ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ نحو، جیسے کہ بزیدن، با حرف جار ہے اور زیدن کے دال کے نیچے جر ہے، تو جر جس پر داخل ہوا وہ اسم ہے، اور جر جو کہ تنوین کی شکل میں ہے تو لہذا یہاں پر تنوین بھی داخل ہے، تو پتہ چل گیا کہ جر اور تنوین یہ دونوں کی دونوں اسم کی علامت ہے۔ والتثنیہ، والجمع، والنعت، والتصغیر، اور تثنیہ، تو جو تثنیہ بن سکے تو وہ تثنیہ بھی اسم ہوگا۔ والجمع، اور جس کو جمع بنایا جا سکے وہ بھی اسم کی علامت میں سے ہے۔ والنعت، اور جو موصوف بن سکے اور جو صفت بن سکے، تو لہذا والنعت جو موصوف بن سکے وہ بھی اسم ہی ہوگا۔ والتصغیر، اور جس کی تصغیر لائی جائے وہ بھی اسم ہی ہوگا۔ والندا، اور جس کو ندا دی جائے وہ بھی اسم ہوگا۔ فإن كل هذه من خواص الاسم، تو یاد رہے یہ تمام کے تمام اسم کی خصوصیات میں سے ہیں۔ ومعنی الاخبار عنہ، سب سے پہلے صاحب ہدایت النحو نے یہاں پر جو اخبار عنہ کا تذکرہ کیا تھا اس کا کیا مطلب ہے؟ ومعنی الاخبار عنہ ان یکون محکوما علیہ، اخبار عنہ کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کسی طرح کا حکم صادر کیا جا سکے، لکونہ فاعلا، اس کے فاعل ہونے کی وجہ سے، او مفعولا، یا تو اس کے فاعل ہونے کے اعتبار سے، او مبتداً، یا تو اس کے مبتدا ہونے کے اعتبار سے، کسی بھی طرح سے اس پر حکم لاگو کیا جائے تو اس اعتبار سے اس کو اخبار عنہ کہا جائے گا۔ محکومن علیہ لکونہ فاعلا او مفعولا او مبتداً، وہ محکوم علیہ ہوگا یعنی کہ اس پر کوئی نہ کوئی حکم لگایا جائے گا، اس اعتبار سے کہ وہ فاعل ہے، اس اعتبار سے کہ وہ مفعول ہے، یا تو او مبتداً، یا تو وہ مبتدا ہے۔ ویسمى اسما، اور اسم کا نام اسم رکھا گیا لسموہ علی قسمیہ، لعلوہ نیچے لکھ رہا ہے اس کا معنی، لسموہ یعنی کہ اس کے عالی ہونے کی وجہ سے، اس کے بلند ہونے کی وجہ سے، علی قسمیہ بقیہ دو قسموں سے زیادہ اس کے بلند ہونے کی وجہ سے، لا لکونہ وسما علی المعنی، یعنی کہ اس وجہ سے اس کا نام اسم نہیں ہے کہ وہ اپنے معنی کو ظاہر ہے، بلکہ اس وجہ سے اس کا نام اسم ہے کہ وہ بقیہ اپنی دو قسمیں جو اس کے مقابلے میں آ رہی ہیں بعد میں، وہ ان دو قسموں سے زیادہ بلند ہے۔ لعلوہ، اس کے بلند ہونے کی وجہ سے، علی قسمیہ باقی دو قسموں سے اوپر بلند ہونے کی وجہ سے اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ لا، اس وجہ سے اسم نہیں کہا جاتا لکونہ وسما علی المعنی، کہ وہ معنی میں ظاہر ہے، اس وجہ سے اس کو اسم نہیں کہا جاتا۔ تو آپ تمام طالبات اس سبق کو اچھی طرح سے سنیں اور بار بار سنیں اور ذہن نشی کریں، تو انشاءاللہ پھر اگلا سبق لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔